اللهم عجل فرجا وسهل مخرجا واجعلنا من أعوانه وأنصاره والتابعين له واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين أما بعد وقد قال الله الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم قفوهم إنهم مسؤولون صلوات سورہ مبارک صافات مختصر سی آیت دائرہ قرآن کی آیتیں چاہے طویل ہو یا مختصر سی ہو، قرآن قرآن ہے، پوری آیت بھی ہے تو قرآن ہے، مکمل سورہ بھی ہے تو قرآن ہے، ایک حرف بھی ہے تو قرآن ہے، بلکہ اس سے عظیم ایک نقطہ بھی ہے تو قرآن ہے، وہ کلام الہی۔ یہ آیت کریمہ حالانکہ اس سورے میں بہت سی باتیں اتنی بہترین ہوئی ہیں جس کا ہم اندازہ بھی نہیں کر سکتے، تو بس ایک منظر کیونکہ زور کا وقت جیسا کہ مجھے بتایا گیا 12:16 پر ہے، 12:15 کہہ لیں آپ، چلیے 4 منٹ ادھر ادھر ہی صحیح۔ اور قفوہم انہم مسئولون، انہیں روکو، ان سے سوال کیا جائے، یہ لفظی ترجمہ ہے آیت کریمہ۔ قفو انہیں روک، انہم مسئولون، کیونکہ ان سے سوال کیا جائے گا۔ یہ کون روک رہا ہے، کسے روکا جا رہا ہے، اور کیا سوال کیا جائے گا؟ ظاہر سب کا سیدھا سیدھا جواب ہے کہ اللہ رکوا رہا ہے، قیامت کے دن سب کو روکا جائے گا، جبکہ کوئی جانے والا کہیں نہیں ہے۔ دہشت کے مارے بھاگیں گے ضرور، لیکن بھاگ کر جائیں گے کہاں؟ فرعون اس نے جب یہ دعویٰ کیا انا ربکم الاعلیٰ، جناب جبرائیل اور جناب میکائیل دونوں اللہ کے مقرب فرشتے ہیں، تڑپ اٹھے اور فوراً بارگاہ الہی میں انہیں عرضی رکھی کہ خدایا تیری بردباری اور تیرا حلم ہماری سمجھ کے باہر ہے، تو نے انہیں جو کچھ دیا اسے بجائے اس کے یہ شکرانہ ادا کرتا، یہ تو باغی ہو گیا ہے، اپنی حدوں کو پھلانگ چکا، اپنے آپ کو رب کہلانے لگا۔ ارشاد ہوا مجھے ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ غور کریں آپ، مجھے ڈرنے کی ضرورت کیا ہے کہ پروردگارہ تیرے سامنے باغی ہو رہا ہے۔ ارشاد ہوا جائے گا کہاں؟ یہ منزل ہے عزیزان کرام، جیسے انسان جائے گا کہاں؟ کہا بھائی روکو انہیں، پوچھا جائے گا۔ کہتے مراد یہ نہیں ہے کہ انسان کہیں جا رہا ہے، بے شک ادھر سے ادھر بھاگے گا ضرور میدان قیامت میں، لیکن جائے گا کہاں؟ نہیں جا سکتا۔ ایسے ہی کہ انہیں روکو، یعنی ایک ساتھ انہیں کھڑا کر دیا جائے گا، اب یہ سوال کے لیے تیار ہو جائیں، اب انہیں کھڑا رہنا پڑے گا۔ تو کیا خداوند عالم جو علام الغیوب، جو ہمیشہ سے علم ویسے ہی رکھتا ہے جیسا کہ اس کی شان ہے، وہ سوال کرے؟ کیا اسے پتا نہیں ہے لوگوں کے دلوں میں کیا ہے؟ وہ تو جانتا ہے، سب چیزوں سے واقف ہے۔ لا علم ہو، پوچھا جائے بھائی کہاں ہے، کیا ہے، بات سمجھ میں آئے، ٹھیک ہے جائیے وہاں پر ہے، ٹھیک ہے یہ چیز ہے آپ یہ لے لیجئے، یہ ساری چیزیں سمجھ میں آئیں، وہ تو جانتا ہے، اس کے باوجود بھی کر رہا ہے۔ کہتے ہیں ہاں قیامت
ہر چیز کو ظاہر کرنے والا دن ہے، ہر چیز کو ظاہر کرنے والا دن ہے۔ آپ کہ یہ کیسے ہو گئے؟ کہتے اللہ چاہتا یہ ہے کہ ہر فضیلت وہاں کھل کر سامنے آئے، ویسے ہی ہر ایک کا نقص بھی سامنے آئے، کیونکہ دنیا تھی جہاں وہ ستار العیوب تھا، آخرت ہے وہاں پر حق و باطل کو پیش کر دے گا تاکہ نیک اپنے کمال کو دیکھ لے، بد اپنے انجام کو دیکھ لے۔ صلوات پڑھے محمد یہ ٹھیک ہے۔ پروردگار عالم نے کہا روکو انہیں، ان سے پوچھا تو پوچھا کیا جائے گا؟ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ اسی حدیث کے لیے مقدمہ بازام میں آپ کا ارشاد لا تزال قدم عبد حتی یسأل عنہ اربع، کوئی بھی انسان اپنے پاؤں ہلا نہیں سکتا ہے، یوں کہ قدم اٹھا نہیں سکتا جب تک کہ وہ ان چیزوں کا جواب نہ دے۔ کون سی چیزیں ہیں؟ یسأل عنہ اربع، چار باتیں اس سے پوچھی جائیں گی، اور یہ چار باتیں اگر ہیں تو بھیا وہ بندہ ہے، نہیں ہے تو اسے جہاں روکا گیا وہیں سے جہنم میں اونٹھے منہ ڈھکل دیا گیا، اسے ڈھکیل دیا گیا۔ قصہ ختم۔ کون سی باتیں؟ کہتے ان عمرہ، توجہ رہداری رکھ، ان عمرہ، سب سے پہلے اس کی عمر۔ زندگی خدا نے دی ہے، زندگی ہم خود بنائے نہیں ہے یا ہم لائے نہیں ہے، اس نے دی ہے تو جی رہے ہیں۔ زندگی اس کی امانت ہے، اس لیے اسے ختم کرنے کا کسی کو اختیار نہیں ہے۔ آپ دیکھ لیں وہ جی رہے، ہم نہیں جینا چاہتے مر جائے، کہتے نہیں، نہ آپ از خود جی سکتے ہیں نہ از خود مر سکتے ہیں، بھلا خودکشی کرنے والے کتنا ہی وہ کوشش کر لیں، جب تک کہ امر خدا نہ ہو انہیں بھی موت نہیں آ سکتی ہے۔ زندگی اتنی خوبصورت خدا نے دی ہے۔ ان عمر، عمر کے متعلق پوچھا جائے گا کہ تمہاری زندگیاں ہم نے دی تھی، کیا کی اسے؟ فیما افنا، اسے کیا کیا؟ یہ امانت ہے، اس امانت کو کیسے تم نے نبھایا؟ امانت میں خیانت کی ہے یا پھر امانت کو بہترین طور پر پہنچایا ہے؟ جہاں بندگی خدا نہیں ہوتی ہے اس امانت میں خیانت ہو جاتی ہے۔ یاد رکھیں آپ، جس جگہ پہ تسلیم و رضا نہیں ہے اس جگہ پہ زندگی بیکار ہو جاتی ہے، کیونکہ جس زندگی میں ایمان کی چاشنی نظر نہ آئے اس زندگی پر دف ہو جاتی ہے۔ صلوات پڑھے محمد۔ وجہ کیا ہے؟ قرآن کا یہ اعلان اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ جانوروں کی طرح ہے بلکہ جانوروں سے بدتر ہے۔ کیوں؟ جینے کے لیے انہیں حیات تو دی ہے خدا نے، لیکن یہ جیتے بھی ہیں تو اپنی فطرت کو بھلا دیتے ہیں۔ کم از کم حیوان اپنی فطرت میں باقی ہے، اور انسان کی فطرت اطاعت پروردگار ہے، عبادت پروردگار ہے۔ زندگی کی امانت اسے بطور عبادت اور بجائے بخاطر عبادت دی گئی ہے، اس نے اس امانت میں خیانت کی ہے، لہذا وہ خائن ہے، تو جانور سے بدتر ہے۔ اولئک کالانعام بل ہم اضل، جانوروں سے بدتر ہوا۔ یہ ایک چیز۔ دوسرے ان شباب، اسے جوانی کے متعلق پوچھا جائے گا۔ تھوڑی دیر کے لیے بزرگوں سے معذرت کرتے ہوئے میں ہمارے دوستوں کے لیے سوال کروں، جب زندگی پوری سوال ہی کی جا رہی ہے تو کیا جوانی زندگی میں داخل نہیں ہے؟ بچپن ہو، لڑکپن ہو، جوانی ہو، بڑھاپا ہو، وہ سب ساری چیزیں زندگی میں آ رہی ہیں۔ کہتے نہیں، زندگی میں جوانی کی اہمیت سب سے زیادہ ہے۔ انسان سدھرتا بھی جوانی میں ہے، بگڑتا بھی جوانی میں ہے۔
پھر آخر عمر، بزرگوں سے معذرت کے ساتھ، آخر عمر میں تو ذہن پختہ ہو جاتا ہے، زمانے کے سرد گرم سے سب آگاہ رہتے ہیں، اب انہیں معلوم ہے کہ آخری راستہ کیا ہے. کیونکہ جوانی میں کہا ہے، جوانی میں تو خواہشات کا ایک ہجوم ہے کہ جہاں تمناؤں کے میلے لگ جاتے ہیں، ہر طرف ہر طاقت کھینچنا چاہتی ہے. ایسے عالم میں اگر وہ جوانی حق کی راہ پہ ثابت ہے تو وہ جوانی قابل تعریف ہے، وہ جوانی قابل قدر ہے. وَإِلَّا وہ جوانی قابل قدر نہیں جو بہک جائے. دیکھا فیما ابلاغ شباب، اس کے جوانی کے متعلق پوچھا جائے. یہ دو چیزیں. چلیے تیسرے پہ آئے، کہا مالی، اللہ اس کے مال کے متعلق پوچھے گا. اس کے مال کے متعلق کیا پوچھے گا؟ عام طور پہ ہم سب دیکھتے ہیں کس نے کیا بنایا، کس نے کیا اچھا کام کیا، کس نے کتنے اچھے کام کیے. شریعت یہ نہیں دیکھ رہی کہ آپ نے کتنے اچھے کام کیے. شریعت پہلے یہ دیکھ رہی ہے آپ نے اس مال کو کمایا کہاں سے، پہلے لایا کہاں سے ہے، پھر بعد میں گیا کہاں پر ہے. ہم سب یہ دیکھ رہے ہیں کہ جا کہاں رہا ہے، شریعت یہ دیکھ رہی ہے آ کہاں سے رہا. دونوں میں بہت بڑا فرق ہے عزیزان گرامی. دیکھیے جاتا ہوا تو سب کو دکھائی دیتا ہے، آتے ہوئے کی نیت سے خدا واقف ہے. صلوات پڑھیں محمد محمد و آل محمد و جل پر. تینوں چیزیں. چلیے اب تو ساری چیزیں ہو گئی بھائی، عمر بھی ہو گئی ہے، جوانی کو بھی دیکھ لیا ہے، اور اب تو مال و دولت کو بھی دیکھ لیا. جو کمایا، جو بھی دو چار جتنی بھی قیمت آپ لگا لیجئے گا، کیونکہ انسان جتنا بھی کرے کم ہے. اس کی طبیعت کے اعتبار سے بھی، اس کی خواہش کے اعتبار سے. اگر ساری دنیا بھی انسان کو دے دیا جائے وہ کہے گا کم ہے، مجھے آسمان چاہیے. وہ کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے خواہش سے، یہاں تک کہ انسان خود گڑھے میں چلا جائے، یعنی قبر میں. یہ ساری چیزیں ہو گئی ہیں. چوتھی جو چیز بیان کی، ارشاد فرمان حبنا اہل البیت. کوئی قدم ہلا نہیں سکتا ہے جب تک کہ ہم اہل بیت کی محبت کا اقرار نہ کر لے. وہ چیز نہ بتا دے تو اس کی نجات کے لیے ہے. اگر یہ تینوں چیزیں برابر بھی ہوں اور اہل بیت کی محبت نہ ہو تب بھی آؤں منہ جہنم میں جائے گا. صلوات پڑھیں محمد کیونکہ سب کچھ تو اس کے پاس ہے، مگر اس تمام تر زندگی کی حیات کے لیے ایک روح کی ضرورت ہوتی ہے. اتنا ہی آپ اچھا مجسمہ بنا لیں، کتنی ہی اچھی تصویر اور نقاشی کر لیں، آپ تصویر کی حد تک آنکھوں کو بھلی لگے گی، مجسمے کی حد تک رونق دالان ضرور ہو جائے گی یا رونق صحن ضرور ہو جائے گی، لیکن اس میں جان کہاں سے آئے؟ جب تک کہ روح نہ ہو نہ وہ تصویر بول سکتی ہے، نہ وہ مجسمہ حرکت کر سکتا ہے. کیونکہ آپ نے کہا بھائی مجسمہ بنا لے، وہی انسان کہتے ہیں انسان جب تک حرکت میں ہے اس کی بیداری کا ثبوت ملتا ہے. جہاں سے وہ ساکن ہو گیا معلومات صاحب وہ مر گیا. کہ بھائی بیدار کیوں ہے اور مردار کیوں ہے؟ کہتے ہیں کہ روح ہوتی ہے جو جسم کو متحرک کرتی ہے. جب روح ہے تو جسم بیدار ہے، اور جہاں سے روح نکل گئی ہے جسم مردار ہو گیا. کہتے قیامت میں خدا یہی بتلانا چاہتا ہے کہ قیامت میں کامیابی انہی کے لیے ہے جن کے دلوں میں علی کی محبت ہے. ساری عبادتیں جسم کی طرح ہے، ولایت علی روح کی طرح. واہ 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 یا علی. ولایت علی روح کی طرح ہے. اب پیغمبر اکرم کا ارشاد ہے یا علی شیعتک هم الفائزون یوم القیامہ. آپ ہی کے شیعہ قیامت کے دن کامیاب ہے. اب اس کے لیے نہیں دیکھا گیا زندگی کہاں گزاری، اس کے لیے نہیں دیکھا گیا جوانی کیسے گزاری،
اس کے لیے یہ نہیں دیکھا گیا پیسہ کہاں سے لایا کہاں لے کر گیا، کیونکہ خدا جانتا ہے جب علی کی محبت ہے ہر سانس اس کی عبادت ہے، بچپنے سے لے کر بڑھاپے تک ہر لمحہ علی علی کرتے گزرا ہے۔ صلوات پڑھے محمد۔ بس عزیزہ ختم، ہماری گفتگو ختم کی نماز کا وقت ہے، اس سے پہلے ہم روک دینا چاہتے ہیں، آپ غور کیجئے، ورنہ کہے تو شام تک ہی گفتگو ہوتی ہے صرف ایک اسی لفظ کے اوپر بحمدللہ۔ تو ہم سب طالب علم اپنی کمائیے علمی کے اعتبار سے جتنا پیش کر سکیں، آپ غور کریں، ہمیشہ اس چیز کو یاد رکھنا چاہیے جتنی نیکیاں کریں وہ نیکیاں اس وقت قبول ہیں جب ہمارے پاس اہل بیت کی محبت ہے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ، جو لوگ صاحبان ایمان ہیں ان کا عمل اچھا ہے وہی خیر البریہ ہیں۔ خیر البریہ کسی اور کی ذات نہیں ہے، مولا کائنات کی ذات ہے۔ خیر البریہ کوئی ادھر ادھر سے نہیں آیا ہے، یہ مولا کائنات کی فضیلت ہے، اور اس فضیلت کا صدقہ ہے کہ امام کا ارشاد ہے ہمارے چاہنے والوں کا عمل سب سے بہترین عمل ہے، کیونکہ دنیا اپنی تعریف کے لیے عمل کرتی ہے، غلامان اہل بیت محبت اہل بیت کو پیش کر دیتے ہیں، رضا خدا کے لیے کرتے ہیں، کیونکہ رضا اہل بیت رضا خدا، کل قیامت کے دن اسی رضا کو بتایا جائے گا، سب آ کے اپنے نام اعمال کو دیکھ، اقرا کتابک، لے اپنا نام اعمال پڑھ لے، ظاہر سی بات ہے۔ ابھی آپ نے سلام کا اور ان اشعار کو سنا، مصرع جو ہمارے بھائی نے پڑھا ہے، 14 پلانے والے ہیں، ذرا غور کیجئے گا یہ مصرع کتنا گہرا ہے، بچوں کو بھی یاد دلایا جاتا ہے، ہمارے بچپنے سے دیکھ رہے ہیں یاد دلایا جاتا ہے، اور دلانا چاہیے کہ جنہیں بچانے والوں کا یقین ہوتا ہے وہ کبھی گھبرایا نہیں کرتے، کیونکہ جس کشتی کا ناخدا ایسا ہو کہ جسے دیکھ کر خدا اور رسول یاد آئے وہ کبھی نہیں ڈوبتی ہے۔ صلوات پڑھے محمد اس کے لیے صبح و شام ہماری زبانوں پر یا علی رہتا ہے، کیونکہ ہم جانتے ہیں مشکل پڑی تو کیا ہوا، مشکل کشا تو ہے، جس کے پاس مشکل کشا ہے وہ یہاں بھی پریشان نہیں ہے وہاں بھی پریشان نہیں رہے گا۔ بس ایک جملہ کہوں آپ کے ذہن آمادہ ہو جائے، عزیزان گرامی، میرا اور آپ کا یا علی کہنا الگ ہے، امام حسین کا علی علی کہنا الگ ہے، یہ مصائب کا جملہ ہے۔ عزیزان گرامی نے اشارہ کیا، اب آپ سوچئے آخر کس موقع پر امام حسین نے یا علی این انت یا علی کہا، کون سا موقع تھا کہ جہاں پر امام حسین نے یا علی کہہ کے آواز دی ہے؟ اتنے سارے مصائب کربلا کے میدان میں، اتنی ساری چیزیں کربلا کے میدان میں قیامتیں گزری ہیں، لیکن ایک موقع ایسا ہے کہ جہاں میرے امام نے یا علی این انت یا علی کی صدا یا علی این انت یا علی کی صدائیں بلند کی ہے کہ اے علی کہاں ہوں۔ اب دونوں طریقے کی تعویلیں علماء نے کی ہے، ایک تعویل یہ ہے چونکہ جوان بیٹا گھوڑے سے گرا تھا، حسین یہ آواز دے رہے تھے کہ میرے لال تم آواز دو تاکہ پدر تمہاری آواز کے سہارے چلا ہے، کیوں علت دنیا بعد کلافا، زندگانی دنیا پہ خاک ہے، جس حیات میں جوان بیٹا زخمی ہو کے گرے اس ضعیف باپ کیسے کھڑے رہ سکتا ہے؟ اس لیے ایک تعویل یہ کی گئی کہ میرے لال تم آواز دو تاکہ حسین پہنچے، اور بعض علماء نے کہا نہیں، بیٹے سے نہیں اپنے بابا سے مخاطبت تھی، یہ کہہ کر کہ اے میرے بابا چلے آئیے، آپ نے در خیبر کو کاڑا، اب علی اکبر جیسا 18 برس کا بیٹا
जज़ाकुम रब्बुकुम। अज़ीज़ान गिरामी में से एक आ गया कि शहजादे के मसाइब बयान किए जाएं। पर 2-3 जुमले हैं, मैं ज़्यादा मसाइब नहीं पढ़ूंगा, सिर्फ एहसास करने की ज़रूरत है। अभी मरसिया भी पढ़ा गया, जनाब हुर का मरसिया पढ़ा गया कि कैसे आए हैं और कैसे मुआफ़ी मांगी है। अज़ीज़ान गिरामी सारी रिवायतें इस बात पे गवाह हैं जो बयान है, और ये तमाम के तमाम मसाइब के दर्द वाले मनाजिर हैं कि जहाँ आप देखेंगे कि जनाब हुर आए हैं और फिर उनका बेटा भी मैदान को गया है। कुछ देर न गुजरी है कि जहाँ ये हुआ कि बेटा जख्मी होकर घोड़े से गिर पड़ा। हुर चाहते हैं कि मैदान की तरफ जाए, इमाम ने कहा हुर जरा रुक जा, और जरा रुक जा। इसके बाद जैसे जनाब हुर ने देखा कि अभी सैयदुश्शोहदा आगे बढ़े हैं, और उससे पहले हुर के बेटे के पास आगे का मौला आप आ गए हैं। एक जुमला इरशाद फरमाया, कहा हुर तू कैसे देख सकता कि तेरा जवान बेटा खून में नहाया। अल्लाहु अकबर। मैं कहूँ या हुसैन, अभी कुछ देर दिन आगे बढ़ेगा, थोड़ी देर न गुजरेगी, लैला काली अकबर आपका हम शबी पैगंबर जब सीने पे बर्छी लगेगी, कौन होगा जो आपसे पहले आएगा? हाँ इतना जरूर है, खैमे से एक बीवी की आवाज आ रही है, वाह अकबरा। बस आखिरी जुमले अज़ीज़ान गिरामी में मजलिस खत्म करो, पूरी शहादत नहीं पढ़ूंगा, आपके एहसास पर मुनासिर है। जरा गौर करें, शरीयत ने और फिर आदाब उर्फन अखलाकन चरन यही हुक्म है कि जहाँ किसी घर में मैयत हो जाए उसे पुरसा दिया जाए, और अगर बाप के सामने बेटा गुजर जाए तो उसका कितना ख्याल किया जाए। जरा सोचिए कितना मजलूम मेरा इमाम है, जवान बेटा है और उसका लाशा उठाना है, हुसैन उठाते हैं और रख देते हैं। अल्लाह अकबर, आवाज दी बच्चों आओ और अपने भैया का लाशा ले जाओ। क्या गुर्बत का मंजर है, आगे आगे अकबर का लाशा, पीछे पीछे ज़हीफ़ा। कबूल फरमा, बानिया मजलिस हाज़रीन भरे इस खिदमत को कबूल फरमा। मालिक हमारा पुरसा हमारे इमाम की खिदमत में पहुँचा, हर खैर दुनिया व आखिरत इनायत फरमा, और शर दुनिया व आखिरत से हमें महफूज रख, बार मुशर्रफ फरमा। हमारे इमाम के ज़हूर में तअजील फरमा, हज़रत की दुआओं में हज़रत के गुलामों नासिरों हम सबको शामिल फरमा।